بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو کہ بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا چاکلیٹ کیک۔ اس کو آپ کسی برتھ ڈے کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس کو کسی بھی افطار پارٹی میں ایز اے ڈیزرٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ تو چلیے اس مزیدار سے چاکلیٹ کیک کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو چاکلیٹ کیک بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 2 کپ میدا لیا ہے۔ اس کو ہم چھان کر استعمال کریں گے، اور میدے کو ناپنے کے لیے میں نے میئرنگ کپ استعمال کیے ہیں جو کہ بیکنگ وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی برتنوں والی شاپ سے بہت آسانی سے یہ مل جاتے ہیں، اور بہت زیادہ بھر کے میں نے کپ نہیں لیے ہیں، مطلب بالکل لیول کر کے لیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کھانے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کریں گے، اور 1 چٹکی کے قریب ہم بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد میں نے یہاں پر 5 کھانے کے چمچ کوکو پاؤڈر استعمال کیا ہے۔ کوکو پاؤڈر اگر آپ اپنی مرضی سے تھوڑا بہت کم یا زیادہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مطلب جتنا فلیور آپ کو پسند ہو چاکلیٹ کا۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک۔ نمک آپ نے لازمی ڈالنا ہے، چاکلیٹ کیک میں اس کا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم ان ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر تو آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ والا بلینڈنگ جگ تو تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے، تو آپ نے یہ لے لینا ہے۔ 1 کپ سے تھوڑا کم ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے۔ 3 انڈے میں نے یہاں پر لیے ہیں۔ بیکنگ کے لیے جو بھی چیز آپ استعمال کریں وہ روم ٹمپریچر پہ ہونی چاہیے، مطلب ٹھنڈی یا گرم نہیں ہونی چاہیے۔ 1/4 کپ ہم اس میں دودھ ایڈ کریں گے، اور 1 کپ ہی ہم یہاں پر چینی استعمال کریں گے۔ اگر آپ اس کو ہاتھ سے بیٹ کر رہے ہیں تو آپ چینی کو پیس کر استعمال کریں۔ تو ابھی ان ساری چیزوں کو ہم کر لیں گے بلینڈ۔ تو ابھی ہم اس سارے مکسچر کو جو ہم نے میدے اور چاکلیٹ پاؤڈر کا مکسچر ریڈی کیا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اور مکس آپ نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ اس میں سے لمس وغیرہ جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ نے اس کو بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب کا اپنا اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ویسے مجھے بیکنگ کوکنگ سے زیادہ انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کو بیکنگ زیادہ اچھی لگتی ہے یا کوکنگ؟ آپ نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ تو بیکنگ کے لیے میں نے یہاں پر جو مولڈ لیا ہے اس کو میں نے گھی سے اچھی طرح سے گریس کر لیا ہے۔ تھوڑا سا میدا ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے شیک کر دیں گے تاکہ میدا ساری سائڈوں کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بٹر پیپر وغیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے گا بہت ہی اچھے سے بیک ہوتا ہے کیک، اور بالکل بھی ساتھ نہیں چپکتا، اور اینڈ پہ آپ اس کو بہت ہی آسانی سے باہر نکال سکتے ہیں مولڈ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سارے مکسچر کو ہم مولڈ کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد ہم اس مولڈ کو ہاتھ سے اس طرح سے تھوڑا سا سیٹ کر دیں گے تاکہ جو بھی ایئر ببلز ہیں اس کے اندر وہ ختم ہو جائیں۔ بیکنگ کے لیے میں نے یہاں پر پتیلے کو تقریباً 5 منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پری ہیٹ کر لیا ہے۔ اس کے اندر ہم جالی سٹینڈ رکھیں گے اور مولڈ کو ہم اس طرح سے اوپر رکھ دیں گے۔ پہلے 5 منٹ آپ نے کیک کو میڈیم فلیم پر بیک کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلے 30 منٹ کے لیے آپ نے کیک کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ بیک کرنا ہے۔ تو تب تک ہم کیک کی فراسٹنگ ریڈی کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک ساس پین میں پانی لیا ہے، اس کے اوپر ہم ایک برتن رکھیں گے۔ تو آدھا کپ ہم اس میں دودھ ڈالیں گے، اور آدھا کپ ہی ہم اس میں ڈیری کریم ڈالیں گے۔ ڈیری کریم کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو۔ ساتھ ہی ہم اس میں 3 کھانے کے چمچ کوکو پاؤڈر ایڈ کریں گے۔ اچھا، میں نے یہاں پر 3 کھانے کے چمچ چینی بھی ایڈ کی تھی، آئی تھنک وہ ویڈیو میں مس ہو گئی ہے، تو 3 کھانے کے چمچ آپ نے چینی بھی یہاں پر ایڈ کر لینی ہے، اور ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ یہاں پر چاکلیٹ پاؤڈر کی بجائے چاکلیٹ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس میں چینی ایڈ نہیں کریں، کیونکہ اس میں آلریڈی چینی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ کرش کی ہوئی مونگ پھلی ایڈ کریں گے۔ مونگ پھلی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی سا بھی اور ڈرائی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، ان ساری چیزوں کو ہم نے جسٹ مکس کرنا ہے، بہت زیادہ ہم نے ان کو نہیں پکانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ تو کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے۔ چلیے اب اس کو چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہاں پر ٹوتھ پک کو اس طرح سے اس کے اندر ڈپ کریں گے۔ یہ دیکھیں بالکل بھی بیٹر ٹوتھ پک کے ساتھ نہیں چپکا ہے، تو مطلب کیک بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے۔ ابھی ہم اس کو مولڈ سے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے بیک ہوا ہے، اور آسانی سے ہم نے اس کو مولڈ سے بھی باہر نکال لیا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے فراسٹنگ ریڈی کی تھی وہ ہم اس کے اوپر سپریڈ کر لیتے ہیں۔ تو کیک ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ فراسٹنگ کرنے کے بعد میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھا تھا تاکہ جو چاکلیٹ ہم نے اس کے اوپر اسپریڈ کی ہے وہ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کیک کیسا بنا ہے۔
بہت ہی زبردست اور بالکل پرفیکٹ بیک ہوا ہے۔ تو آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو جلدی سے اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر فرسٹ ٹائم چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور سب کے رزق میں برکت دے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔